تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی حمد و ثنا حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جو سمجھتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن نے فرمایا ہے اے ایمان والو، اور جو سمجھتا ہے میں ایمان والا ہوں، اللہ اس سے خطاب فرما رہا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ دور مصطفیٰ ہے، آج بھی وہی دور ہے، اس وقت بھی ابتدا تھی۔ اب سامنے بیٹھنے والے صحابہ ہیں، عام بندہ نہیں ہے، سامنے بیٹھنے والی وہ ہستیاں ہیں کہ ہم احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے رستے میں خیرات کریں اور وہ مٹھی بھر جو وہ اللہ کے رستے میں خیرات کریں، ان کا اجر زیادہ ہے۔ پھر آج کی تحقیق بتاتی ہے کہ 9/11 کے بعد تیزی سے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، انہوں نے اسلام کو پڑھا، اس کی حقانیت کو سمجھا اور تیزی سے مسلمان ہونا شروع ہو گئے، لیکن مسلمان ہیں، صحابی نہیں، صحابیت کا درجہ نہیں ہے۔ وہ دربار ہے کہ جس میں جو آیا اس نے آ کر ایمان لایا میرے مصطفیٰ پر، اور اپنے ایمان کی حالت میں اس نے ایک بار میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے بات کی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے بات کی، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ پاس بیٹھا رہا اور تعلیم حاصل کرتا رہا، میں نے ایسی بات نہیں کی۔ جس نے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، پھر میرے مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں ایک بار دیکھا، اس وقت کا غوث، کتب، ابدال، اوتاد، ابدال عالم، تابی، تبا تابی، سارے مل کر اس ایک کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، انداز محبت چیک کرے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ جو روز رخ مصطفیٰ دیکھتے ہیں، ادب مصطفیٰ میں جن کی نظیر نہیں ملتی، مثال ہی نہیں ہے، یہ وہ قوم ہے جو کہتی ہے وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ کرنا، میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ یار انداز دیکھیں، سامنے بیٹھنے والا ہے کون؟ صحابی اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ ہمارے پاس کوئی آ جائے نا، ہم اسے حافظ بھی بنا سکتے ہیں، قاری بھی بنا سکتے ہیں، عالم بھی بنا سکتے ہیں، اسے مفتی بھی بنا سکتے ہیں، ڈاکٹر بھی بنا سکتے ہیں، لیکن سارے صحابہ، میں تو آج کی بات کی ہے نا، سارے صحابہ مل کر جب حضور کا وصال پاک ہو گیا،
ایک صحابی نہیں بنا سکتے تھے، یعنی وہ کوالٹی کوئی اور ہے، کہیں اور سے آئی ہے، اس میں کسی کا ذاتی خاصہ نہیں ہے، وہ خاصہ کسی اور جگہ کا ہے۔ جیسے یہاں سے ہم نے سفر شروع کیا، ایک وہ بندہ جو ریڑھی لگاتا ہے، ایک وہ بندہ جو مزدوری کرتا ہے، اس کے کپڑے بھی صاف نہیں ہیں، اس کا کوئی رہن بہن سہن بھی اتنا کوئی اعلیٰ نہیں ہے، صرف بات پتہ چلی کہ جناب وہ مدینے جا رہا ہے، ابھی مدینے پہنچا نہیں، ابھی جا رہا ہے، دوست، عزیز، رشتہ دار، محلے والے، تعلق والے ہار لیتے ہیں، اس کے گھر چلے جاتے ہیں، اس سے جا کے گلے میں ہار ڈال رہے ہیں، تن مبارک ہوئے تو محبوب دے گھر چلے ہیں۔ لوگ تحائف پیش کر رہے ہیں، ہم تو جاتے ہیں نا، ہمارے ساتھ کئی دفعہ ایسے، کئی کہتے ہیں جناب یہ ہمارے سے یہ کچھ ساتھ لے جائیں، وہاں پہ کبوتروں کو دانا ڈال دینا، کوئی کہتا ہے جی وہاں پہ جو دیکھے نا فقیر کو مستحق کسی کی خدمت کر دینا، کئی کہتے ہیں آ کے کہ جناب آپ وہاں پہ جا کے کھانا کھا لیں، بھئی ہیں تو وہی جو آپ میں رہ رہے تھے، ایک دم ہوا کیا، صرف اس سفر کی نسبت ساتھ مل گئی، نسبت کا ملنا تھا، میں سب میں محترم ہو گیا، مجھے بتائیں تو صحیح، جس نے حضور کی محفل میں بیٹھنا جس کو نصیب ہوا ہو، جس نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہو، اس جیسا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اتنی بلند عظمت والی ہستیاں، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ مالک ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم آئے ہیں اور آج حضور کی آواز کا لیول کیا ہے، ہمیں خبر ہی نہیں، کیونکہ ہم نے ابھی حضور کے مبارک ہونٹوں سے، دہن مبارک سے کوئی الفاظ کو نکلتے نہیں سنا، تو ہمیں تو آواز کے لیول کا ہی پتہ نہیں، تو فرمایا جاؤ سلام کرو بیٹھ جاؤ، جب محبوب پوچھیں کہ تم کدھر آئے، ان کی آواز کا لیول دیکھنا، اس سے نچلی آواز میں بات کرنا۔ یہاں پہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی بدبخت ہوتا ہے ایسا جو دین کی شکل بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اٹھے، انہوں نے کہا جی یہ تو قرآن نے نبی کی بارگاہ کا ادب بتایا ہے، اس میں حضور کی ذات کا خاصہ کہاں آتا ہے؟ او بھائی حضور النبی ہیں، صرف نبی نہیں، حضور النبی ہیں، نبی وہ ہوتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو 40 دن طور پر جائے اعتکاف کرے اور عرض کرے ربی ارنی انظر الیک، مالک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آگے سے جواب آئے یا موسیٰ لن ترانی، آگے سے جواب آئے، وہ ہے نبی، اور النبی اسے کہتے ہیں جو سو رہا ہو، قاصد بھی خود بھیجے، قاصد بھی خود بھیجے، اور ادب بھی بتائے کہ اے جبرائیل، وہ جو 1,23,999 یا کم و بیش انبیاء و مرسلین کا امتی رہا، جس نے اتنے دوسرا باب ہائے نبوت پر جا کے جس نے حاضری دی ہے، وہ ادب کا پیکر، اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا ہے نا، کنڈی نہیں کھٹکھٹانی، آواز نہیں دینی، مالک اگر آواز نہیں دوں گا، کنڈی نہیں کھٹکھٹاؤں گا تو پتا کیسے بتاؤں گا کیسے کہ مالک کا پیغام آیا ہے، آپ کو معراج پر بلایا ہے؟
کیسے پتا چلے گا؟ اللہ فرماتا ہے ادب بتا دیتا ہوں، یا جبریل قبل قدمین، اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو اپنے کافوری لب تو لگانا۔ چھوٹا مقام نہیں ہے جبرائیل امین کا، بہت بلند مقام، لیکن اللہ فرماتا ہے اگر میرے محبوب کے پاس جانا ہے تو پھر میرے محبوب کے تلووں کو بوسہ دے۔ کسی نے سرائکی میں خوب لکھا ہے، چمنا جے شرک ہوندا جبریل کیوں چمیندا، جبریل بھول گیا ہائی رب سائیں چا ڈکیندا۔ عزیزان گرامی قدر، جہاں جبریل آ کے تلووں کو بوسہ دے اسے النبی کہتے ہیں، اور جہاں پر انتظار کیا جائے کہ رب کلام فرما لے اسے نبی کہتے ہیں۔ وہ نبی ہے جو 30 میل دور زمین پر چونٹی چلتی ہے اس کو دیکھ لیتا ہے، وہ نبی ہے۔ اور النبی اسے کہتے ہیں کہ جو گئے ہیں رب کے ہاں اور کسی کے چلنے کی پاؤں کی رگڑ کی آواز آتی ہے تو آ کر فرماتے ہیں اے بلال میں نے تیرے پاؤں کی رگڑ کو جنت میں سنا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ وہ پاؤں کے ساتھ پیدا ہونے والی آواز ہے بھی جوتوں کی، چلنے کی ہے، لیکن ہے بھی میرے بلال کی، اسے النبی کہتے ہیں۔ یہ اس بارگاہ کی بات ہے۔ عزیزان گرامی قدر، فرمایا کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، اگر غلطی سے ہو گیا فرمایا ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے اعمال تباہ کر دوں گا۔ انداز رب کا انداز دیکھیں کلام کا، یہ محبت سے کہا ہوگا کہ اگر آواز بلند ہو گئی تو میں تمہارے اعمال تباہ کر دوں گا، نہیں، یہ ان الفاظ کے وزن کو دیکھیں۔ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دوں گا۔ ماتھے کے محراب پر اکڑتے رہ جانا، لمبے قیام پر اکڑتے رہ جانا، لیکن جب تمہارے اعمال ہی تباہ کر دوں گا، مالک خبر کیوں نہ ہونے دے گا؟ فرمایا ہو میری مصطفیٰ کی بارگاہ کا بے ادب۔ خطا کار کے لیے جب اسے اپنی خطا کا علم ہوتا ہے اس کے لیے توبہ ہے، وہ توبہ کرے گا، گناہ معاف ہو جائے گا، گناہ معاف ہوگا اسے میں اپنے قریب کر لوں گا۔ لیکن میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا بے ادب ہو اور اسے یہ شعور آ جائے کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ وانتم لا تشعرون، اسے خبر بھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ اتنی بلند بارگاہ ہے، تو ہمیں بولنے میں، گفتگو کرنے میں، گفتگو سننے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں یہ بات میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے ٹکراتی تو نہیں ہے، یہ کہیں ٹکراتی تو نہیں، کہیں ہم بے ادبوں میں نہ آ جائیں۔ آج لوگ جھجکتے نہیں گفتگو کرتے ہوئے، انہیں شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ رب ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے، ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے خدا کے لیے۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیا کرو جو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ پر قائم ہیں، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ پر جو قائم ہیں۔ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ یار، انہوں نے ہمیں رستہ وہ بتایا ہے۔ یہ بر صغیر پاک و ہند یہ کفرستان تھا، یہاں پر آ کر جنہوں نے ہمیں مصطفیٰ کا بتایا ہے، جنہوں نے آ کے خدا کا بتایا ہے، میں تو دین انہی سے سمجھوں گا۔ اگر آج کو 1450 سال بعد آ کے کہتا ہے کہ مجھ سے دین لے لو،
اب اس میں پتہ نہیں کون سی وہ ورائٹی لے کے آیا ہے. ہمیں تو وہ سادہ دین چاہیے جو آج سے 1000 سال پہلے ہمیں آ کے داتا علی حجویری نے پڑھایا ہے، سیدی میرا حسین زنجانی نے پڑھایا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پڑھایا ہے، قطب الدین بختیار کاکی نے پڑھایا ہے، حضور غوث سمدانی، شہباز لامکانی، الشیخ حضرت سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی جو میں دین پڑھایا ہے. ہمیں اس دین سے میرے مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے. دعا ہے اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے.